بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آج 10واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہمارا سفر ہجرت چل رہا تھا اور آج اسی سفر ہجرت کو آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے گھر سے آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جاشم ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کا تعاقب کرتا ہوا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ کیونکہ 100 اونٹوں کا کوئی انعام معمولی نہیں تھا، انعام کی لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف زدہ اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس چلا گیا۔ راستے میں جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آپ اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال اور جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا عمامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے بحر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ تو اس نے بآواز بلند پکارا، اے مدینہ والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کارواں رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سے جا کر
اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے پورا شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے۔ وہ بھی مدینہ میں آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ مسجد قباء، دیکھیں قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکائی جاتی تھی۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ آواز ملا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواح کے یہ اشعار پڑھتے تھے: افلح من یعالج المسجد وَيَقْرِئُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ 14 یا 24 دن کے قیام کے بعد مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی کہ ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک صفیں باندھے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ میں جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھت پر چڑھ کر اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگی: طلع البدر علینا طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر تو چاند طلوع ہو گیا ہے، وادیوں کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے۔ نحن جوار من بنی النجار یا حباز محمد من جار، ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش و مسرت اور ان کی واہلانہ محبت سے
متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے ایک ہی زبان میں کہا جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، اس کے پاس اس کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اسی جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کے لحاظ رکھتے ہوئے نیچے والی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا تبرک کھانا سمجھ کر میاں بیوی کھاتے تھے۔ کھانے میں جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اور فرمایا کہ اے لوگو، سلام کا چرچا کرو، اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، سلوا الارحام کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کی یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو اس قدر متاثر ہوا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 500 درہم اور 200 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں، اور یہ دونوں حضرات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم اور آپ کی زوجات مطہرہ حضرت بی بی سودا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن کو مدینہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نہ سکی کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے ان کو مکہ میں روک لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہجرت حبشہ کر چکی تھی، وہ حبشہ میں موجود تھی۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی ان لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بھی تھے کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آئے، اور ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں ٹھہرے، اور اسی جگہ کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچائی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت پہلے طول و عرض کے ساتھ میں تقریباً 60 گز لمبی تھی اور 54 گز جو تھی یہ چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا، مگر جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر بیت اللہ کی طرف ہو گیا، اور مسجد کے شمال کی جانب ایک نایا دروازہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی جدید توسیع ہوتی رہی۔
اور اللہ تعالیٰ کے بھی موقع دے گا تو پھر مسجد نبوی کی توسیع اور مسجد نبوی کے تعارف کے متعلق مستقل ہم اسباق پڑھائیں گے اور اس کے لیے مستقل معلومات آپ لوگوں کو فراہم کریں گے۔ دیکھیں مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت تھی۔ اس چبوترے کا نام تھا صفا۔ جو صحابہ ان کے گھر نہیں تھے، گھر بار نہیں رکھتے تھے، وہ اسی چبوترے میں سوتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے اور حضور سے تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور انہی لوگوں کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں مسلمان بجماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر انتہائی ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریبی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا، اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے، مفت میں زمین مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پیش کی، کیونکہ یہ اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ تو آپ نے ان 2 یتیم بچوں کو بلا بھیجا، اور ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے ان کی قیمت ادا فرمائی، اور اس زمین میں چند درخت تھے اور کھنڈرات تھے اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی، اور کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کے ستونوں پر مسجد کی چھت بنائی گئی۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں اور دوسرے مکانات بھی بنتے گئے، یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10 ہاتھ لمبے اور 6 یا 7 ہاتھ چوڑے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی کہ اتنی نیچی تھی کہ آدمی کھڑے ہو کر چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا، اور دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے سامنے لٹکائے گئے تھے۔ اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مکانات بنائے گئے۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مدینہ میں چھوڑ کر مکہ کے اندر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی اور نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات، اپنی زمینیں اور مکانوں کی تعمیر میں ہر قسم کی امداد پہنچائی، جس سے مہاجرین کا گھر آباد ہوئے۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان رسول اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا، اس خوش نصیب انصاری کا نام حضرت حارثہ بن نعمان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان کی ہی زمین پر بنائے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو چکا تھا، لیکن ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ہی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز بجماعت کا انتظام ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے نکارہ بجانے کی رائے دی، اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے، یعنی وہ الصلاۃ الجامعہ یہ کہہ کر 5 نمازوں کے وقت اعلان کیا کرے۔ اور اسی درمیان ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اذان کے جو شرعی الفاظ ہیں
کوئی وہ سن رہا ہے، وہ کوئی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی طرح کے خواب نظر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کہ تاکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ تو اسی دن سے شرعی اذان کا جو طریقہ ہے وہ آج تک رائج ہے اور کل قیامت کی صبح تک رائج رہے گا۔ مہاجرین کیونکہ بے سر و سامان کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ ساتھ وحشت اور بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ بھی تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے لیے یہ عادی تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے کے اور ان کے مستقل ذریعہ معاش کو مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت بھائی چارہ قائم کیا، مواخات آپ نے فرمائی کہ ان کو بھائی بھائی بنا دیا تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور پھر اپنا ذریعہ معاش کا کوئی ذریعہ حل سوچ لیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھروں کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے سب سامان میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہوگی کہ حضرت سعد بن ربی انصاری جو حضرت عبدالرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی بنے تھے، ان کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربی انصاری نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں کہ میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کریں۔ اللہ اکبر! اس میں کوئی شک نہیں کہ انصار کا یہ اثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت سعد بن ربی کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اس طرح روزانہ وہ بازار جاتے اور تھوڑے ہی عرصے میں کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسایا، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ 5 درہم کے برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں برکتیں اللہ عطا فرمائے، تم ولیمہ بھی کرو اگرچہ ایک بکری ہو۔ ایسا ایسا حضرت عبدالرحمن بن عوف کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹھی کو چھوڑ دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے، یعنی ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آیا کرتا تھا۔ جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھولی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے کی تجارت اور حضرت عثمان غنی بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر بھی تجارت میں مشغول ہو گئے اور اسی طرح دوسرے صحابہ بھی تجارت میں مشغول ہوئے۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہود بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ مدینہ کے اطراف میں یہ آباد تھے اور بہت نہایت مضبوط محلات اور بڑے مستحکم قلعے بنا رکھے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہود اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا۔ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے۔
مشہور لڑائی جو ان میں جنگ بعاث ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے سردار ان کے اور بڑے بڑے بہادر نامور قتل ہو چکے تھے، تو جس وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے انصار اور یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، کبھی متحد نہیں ہو سکے تھے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور مسلمانوں کے عندہ تعلقات کی وجہ سے کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس کی، تاکہ دونوں فریقوں میں امن و سکون کے ہو اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہو، اور آپ نے یہود اور انصاریوں کو یہود اور انصار کو بلا کر معاہدے کی دستاویز لکھوائی، اور جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوئے۔ اور اس معاہدے میں کیا کچھ لکھا، کیا شرائط تھی، اس شرائط کو میں ذرا مختصراً بتاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ خون بہا، یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ یعنی قیدی کو چھڑانے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے، جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہی قائم رہے گا۔ دوسری شرط، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں باہمانہ دوستانہ برتاؤ ہوگا، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ یہودی اور مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے فریق کی مدد کرے گا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کرے گا۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ ساتویں شرط یہ تھی کہ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی۔ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہاں طرح طرح کی بیماریاں اور وبائیں اکثر پھیلتی رہتی تھی، تو مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، اور بخار کی شدت یہ تھی کہ یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے، مکہ کی پہاڑیوں اور مکہ کی گھاسوں کے فراق میں اشعار بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سا اور مد میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جعفہ کی طرف منتقل فرما۔ یکم ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، ان کے آباء و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی موجوز آتش پرست تھی۔ یہ اپنے ابائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکو نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنایا، پھر ان کو بیچ ڈالا، اور پھر کئی دفعہ یہ بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اس طرح یہ مدینہ پہنچے اور کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے، یہودیوں سے میل جوڑ رکھتے تھے۔ اس طرح ان کو تورات، انجیل اور کافی ساری معلومات حاصل ہو چکی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ کہا کہ یہ صدقہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین میں دے دی کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن انہوں نے کھجوریں پیش کی اور یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ ہدیہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضور نے اپنا آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے اس سے خود بھی نوش فرمائی اور صحابہ نے بھی اس سے نوش فرمائی۔ تو اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی نے رسول وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا، تو یہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اسلام لے آئے۔ اس سال حضرات صحابہ میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جاننثار حضرات صحابہ نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معاون اور مددگار تھے۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرتے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام گرامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔
دوسرے حضرت برہ بن معرور انصاری، یہ وہ شخص ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ تیسرے جو صحابی اس سال فوت ہوئے وہ حضرت اسد بن زرارہ انصاری ہیں، یہ بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ کی دونوں کی بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہ تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتے۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانہ میں کفار کے دو بہت ہی بڑے سردار بھی مردار ہو گئے، ایک عاص بن وائل سہمی جو عمر بن عاص صحابی فاتح مصر کا باپ تھا، اور دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی کے والد تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہونے لگے اور فریاد کرنے لگے، تو ابو جہل نے پوچھا چچا جان آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ زاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولے میرے بھتیجے میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں، مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں بھی زخمی ہوئی، روشنی بھی گئی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان ہے کہ جن کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اسی سال سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا یہ وہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی، ان کے پیٹ میں پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔